السلام علیکم ویورز، ہم جو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام سفر کن ہے اور اس کی رائٹر علیزہ یات ہے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہر طرف فجر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی، وہیں کچھ لوگ خدا سے غافل ہوئے اپنی نیند پوری کر رہے تھے اور کچھ لوگ خدا کے اگلے سجدہ ریز تھے۔ علیزہ کی ایک آنکھ اذان کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے نماز کی نیت باندھی۔ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک خاموش آنسو خاموشی سے بہہ گیا۔ دعا مانگ کر وقت دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ علیزہ اٹھی اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ وہ ابھی ناشتہ بنا ہی رہی تھی کہ جب سردار صاحب علیزہ کے بابا گھر میں داخل ہوئے۔ وہ مسجد میں واپس آئے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسا ہے؟ الحمدللہ بابا جان، آپ کے لیے ناشتہ لگاؤں؟ نہیں بیٹا، میں دکان کے لیے نکل رہا ہوں، اب تم اپنی ماما کو بتا دینا۔ جی ٹھیک ہے بابا جان، اللہ حافظ۔ خدا حافظ میرا بچہ۔ سردار صاحب علیزہ کے سر پر پیار کر کے گھر سے چلے گئے۔ علیزہ کچن سے نکل کے اپنے بھائیوں کے کمرے میں گئی اور انہیں اٹھانے لگی۔ عمر، عاصم، احمد، علی، جلدی اٹھو، ناشتہ کرو ورنہ ماما بہت ڈانٹیں گی۔ آپ ہی سونے دینا، عاصم کی طرف سے جواب آیا۔ اٹھ جاؤ تم چاروں ورنہ میں بابا کو فون کر دوں گی، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ علیزہ بول کر جانے ہی لگی تھی کہ چاروں ایک دم اٹھ بیٹھے اور الماری کی طرف بھاگے۔ اپنا ڈریس لے کر واش روم کی طرف بھاگے۔ علیزہ ہنستی ہوئی ماما کو بلانے چلی گئی۔ سردار صاحب کے 5 بچے تھے۔ ان کی شادی آمنہ بیگم سے ان کی ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ سردار صاحب کی تو مانو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کچھ ایسا ہی حال پورے خاندان والوں کا تھا۔ سردار صاحب کی ماں نے اس کا نام علیزہ رکھا تھا۔ علیزہ اپنے خاندان کی سب سے پہلی بچی تھی۔ علیزہ 1 سال کی ہوئی تو خدا نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام عمر رکھا۔ 2 سال گزرے تو ان کی گود میں ایک اور بیٹا آ گیا جس کا نام انہوں نے عاصم رکھا۔ علیزہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت خوش رہتی اور ان کا بہت خیال رکھتی۔ علیزہ جب 7 سال کی ہوئی تو اللہ نے انہیں 2 جڑواں بھائیوں سے نوازا۔ سردار صاحب کی تو جیسے دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ یہ ایک اونچی شیشے سے بنی عمارت کا منظر تھا جہاں پر ایک آدمی اپنی غلطی کی معافی مانگنے میں مصروف تھا۔ اسے یہاں کھڑے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا پر کسی کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں سر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آئندہ کبھی آپ مجھے یہاں نہیں دیکھیں گے، پلیز مجھے جانے دیں۔ دیکھو تم نے جو کیا ہے اس کی معافی ناممکن ہے۔ تم بس سر کے آنے کا انتظار کرو اور خود کو تیار کرو سزا کے لیے۔ نہیں پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ وہ آدمی مسلسل رو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 گارڈ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ سامنے وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اپنی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کہ سر مجھے معاف کر دیں۔ ہم کر دوں گا۔ لہجہ بہت ہی نارمل تھا۔ اس آدمی نے چونک کے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا، کہیں کچھ غلط نہ سن لیا ہو۔ جو پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا ورنہ مغزم میر احمد تمہارا وہ حشر کرے گا کہ تمہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں اتنی وحشت تھی کہ سامنے کھڑا آدمی اندر تک کانپ گیا۔ کس کے کہنے پر غداری کی ہے تم نے؟ کل کسی کے بھی نہیں۔ مغزم نے اچانک اپنی گن نکالی اور 6 کی 6 گولیاں اس کی ٹانگوں اور بازوؤں میں اتار دی۔ بولا تھا نا جھوٹ نہیں بولنا۔ مغزم میر احمد سے غداری کی سزا صرف موت ہے، لیکن تمہیں تمہاری بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ تمہاری بیوی نے ہم سے وفاداری کی ہے۔ اور احسان مغزم میر احمد کبھی نہیں رکھتا۔ وہ یہ کہ رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ پیچھے وہ آدمی درد سے کڑکڑا رہا تھا۔ مغزم میر احمد پاکستان کا ایک جانا مانا مشہور بزنس مین تھا۔ وہ ایک 29 سال کا برخوردار وجاہت سے بھرپور مرد تھا۔ سرخ سفید رنگت، 6 فٹ سے نکلتا قد، کسرتی جسم اور ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اس کی کالی آنکھیں کسی کو بھی اپنے سیر میں جکڑ سکتی تھی۔ وہ جہاں جاتا لوگ اسے حسرت سے دیکھتے مگر وہ عام مردوں کی طرح ان باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا، نہ ہی اس دنیا کی کوئی پرواہ تھی۔ اپی عمر آوازیں دیتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں شور مچا رہے ہو؟ آپی مجھے یہ سمجھا دیں کل ٹیسٹ ہے اور سر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ عمر پریشانی سے بولا۔ نالائق انسان، ابھی رات کو ساری تیاری کروائی تھی پھر بھول گئے؟ علیزہ نے غصے سے پوچھا۔ آپی جان میں نیند میں تھا نا، مجھے بھول گیا، پلیز سمجھا دیں، عمر نے منت بھرے انداز میں کہا۔ بالکل نہیں، اب میں تمہیں نہیں کچھ سمجھا رہی۔ علیزہ کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ کیا مطلب؟
رات کو 5 گھنٹے جا کر اس لیے پڑھا رہی تھی کہ تم جناب صبح اٹھیں اور بھول جائیں۔ آپی پلیز نا، میں آپ کو گول گپے کھلاؤں گا۔ احمد چلو آ جاؤ، کیا یاد کرو گے سمجھا دیتی ہوں۔ ہائے آپی، لو یہ ہو گیا۔ عمر تو علیزہ کے گلے ہی لگ گیا۔ اچھا اب چلو۔ علیزہ عمر کا ساتھ لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ علیزہ کی والدہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے ہاں گئی ہوئی تھی اور جانے سے پہلے علیزہ کو ہدایت کرنا نہیں بھولی تھی۔ علیزہ عمر کو پڑھا کر اپنے روم میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو عائشہ علیزہ کی بچپن کی دوست کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو لالی کی بچی، کب سے فون کر رہی ہوں، کہاں تھی؟ یار میں باہر تھی، فون کمرے میں تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ علیزہ نے فوراً صفائی دی۔ فون ساتھ نہیں رکھ سکتی؟ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں رکھ سکتی اور زیادہ بک بک نہ کرو، کان کھائے جا رہی ہو۔ وہ علیزہ ہی کیا جو سیدھا جواب دے دے۔ عائشہ تو مانو تپ ہی گئی۔ لالی تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے مجھے ہی بول رہی ہو۔ شرم تو مجھ میں شروع سے ہی نہیں ہے، اب بول بھی لو تو کیا آفت آ گئی تھی؟ کل مریم نے بلایا ہے، باہر کھانے پہ تم آؤ گی؟ پڑی لالی، اگر تم نہ آئی تو میں نے تمہارے گھر آ کر خود لے کے جانا ہے ساتھ۔ مریم میری بات، تم میری بات سنو، 3 دن بعد میرا نکاح ہے۔ کل ہم مل رہے ہیں، اگر تم نہ آئی تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا تم کوشش نہیں کرنا، آنا ہے ہر حال میں۔ علیزہ کو تو تپ ہی چڑھ گئی کیونکہ اس کی بات تیسری بار کاٹی جا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، کب سے بک بک کیے جا رہی ہو؟ کسی کی تو بات سننی ہی نہیں نا، بھاڑ میں جاؤ تم لوگ۔ بینا اس کی بات سنے ہمیشہ کی طرح منہ پر فون کاٹ دیا اور فون رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ مکزم گھر میں داخل ہوا تو سامنے رضیہ بیگم مکزم کی والدہ چلتی آ رہی تھی۔ مکزم نے آگے بڑھ کر ان کے گلے ملا اور ہاتھوں عقیدت سے اپنے بوسہ دیا۔ اپنی ماں کو سامنے رکھ کر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میرا شہزادہ، خوش رہو، کھانا لگواؤں بیٹا؟ نہیں ماں جی، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ آپ بیٹھے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، وہ ان سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں بولو داد۔ نہا کر وہ نکلا تو اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ فون کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سر، کل ہمیں میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں جانا ہے۔ انہوں نے میٹنگ کے لیے وہی جگہ بتائی۔ مکزم کی پیشانی پر مزید بل نمودار ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسی جگہ پسند نہیں کام کے لیے، لہجے میں بہت سختی تھی۔ سر ایم سوری، پر دوسری کمپنی نے یہی جگہ بتائی ہے۔ داد خوف سے بولا۔ ٹھیک ہے، آج کے بعد ایسی گھٹیا میٹنگ رکھنے سے پہلے ہی کینسل کر دینا، یہ بول کے فون کاٹ دیا۔ مکزم فریش ہو کر آیا تو کھانے کے ٹیبل پر عالم احمد صاحب اور رضیہ بیگم مکزم کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم، داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ عالم احمد نے بہت محبت سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا جو اب ان کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ عالم احمد ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے اور ان کی شادی ان کی پسندیدہ رضیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے انہیں مکزم سے نوازا اور وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی دنیا مکمل کیے بیٹھے تھے۔ آمنہ بیگم رات میں ہی واپس آ گئی تھی، اس لیے علیزہ کو باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس وقت سب ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب عمر نے علیزہ کو مخاطب کیا۔ آپی، اب آپ نے کون سے کالج جانا ہے؟ پتہ نہیں، میں کل عائشہ اور مریم سے بات کروں گی تو ہی پتہ چلے گا، علیزہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ احمد، تم نے کل اپنا ٹیسٹ نہیں دکھایا مجھے، وہ آپی مجھ سے گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ احمد نے بیچارگی سی شکل بنا کر بولا۔ نہیں آپی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا ٹیسٹ مناہل کے پاس ہے۔ اس کا راز فاش کر دیا۔ احمد تو ہڑبڑا ہی گیا۔ کون ہے مناہل؟ بابا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ بابا کلاس میٹ ہے، احمد نے شرمندگی سے بتایا۔ تمہارا پڑھائی میں دھیان ہے کہ نہیں؟ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ سردار صاحب بہت غصے میں تھے۔ بابا جان کوئی بات نہیں، میں سمجھا دوں گی، آئندہ خیال رکھے گا۔ علیزہ سے کہاں برداشت تھا اپنے بھائی کی توہین۔ جی جی بابا جان، احمد نے فوراً علیزہ کا ساتھ دیا۔
عمر اور عاصم کب تک آئیں گے؟ ماما نے علی سے پوچھا۔ ماما کال کی ہے، میں بس آ رہے ہیں۔ اچھا علیزہ تم کل کب جاؤ گی؟ ماما جان میں صبح 10 بجے جاؤں گی اور ٹائم سے آ جاؤں گی، اور 3 دن بعد مریم کا نکاح بھی ہے تو میں نے شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ علیزہ نے لاڈ سے آمنہ بیگم کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ آمنہ بیگم مسکرا دی۔ میرا بچہ کتنے پیسے چاہیے؟ بابا جان سے بہت محبت سے پوچھا۔ بابا جان 10,000، علیزہ فوراً بولی۔ یہ لو میرا بچہ، سردار صاحب نے فوراً پیسے دیے۔ ہائے بابا جان شکریہ، علیزہ نے سردار صاحب کا گال چومتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرا دیے۔ بھائی ہمیں بھی کوئی پوچھ لے کہ سارا پیار اپنی لاڈلی کے لیے ہی ہے، عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تم تو جلتے ہی رہنا مجھ سے، علیزہ ہونک لگائی۔ اور ہم کیوں جلیں گے؟ عمر نے علیزہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے پوچھا۔ ارے میری چھوٹی بہن، اب اگر سارا پیار تمہیں ہی مل جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ پہلی بات میں تم سے چھوٹی نہیں بڑی ہوں، دوسری بات تم بھی لے لو پیار ملتا ہے تو، علیزہ نے ایک ادا سے کہا۔ علیزہ عمر سے 1 سال بڑی تھی، لیکن عمر علیزہ سے بڑا لگتا تھا، اور وہ ایک ذمہ دار بچہ تھا۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی گھر کی ذمہ داریاں اٹھا لی تھی۔ چلو بتاؤ بچوں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا؟ عمر نے علی اور احمد کو دیکھ کر کہا جو ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں نے علیزہ کی طرف دیکھا تو وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں سے اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں فوراً بولے، آپ ہی بڑی ہیں ہم سے۔ بھائی دونوں نے ایک ہی زبان میں بولا۔ علیزہ مسکرا دی۔ عاصم اب تم بتاؤ؟ علیزہ تو پکارا اب عاصم کی طرف تھا۔ آپ ہی بڑی ہیں یار، ہماری کیا مجال آپ کے خلاف جائیں؟ عمر تو ہونکوں کی طرح آنکھوں اور منہ کھولے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا جو وقت پر ہی رنگ بدل چکے تھے۔ اب بولو، علیزہ نے اپنا فرضی کالر جھاڑ کر عمر سے بولا۔ صحیح ہے غدارو، تم لوگوں کو میں بعد میں دیکھوں گا، عمر نے دانت پیس کے تینوں کو بولا جو اس کی بات پر بتی سی نکال رہے تھے۔ اچھا بس کر دو سب لڑنا اور جاؤ اب اپنے کمروں میں، اور تم دونوں پڑھائی میں دھیان دو ورنہ ہر جگہ آنا جانا بند کر دوں گی، آمنہ بیگم نے اپنے چھوٹے شیطانوں کو کہا۔ جی ماما، سب کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مغزم تیز تیز قدموں سے اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور داد ساتھ ساتھ ہاتھ میں فائل ہاتھ میں پکڑے میٹنگ کی ٹائمنگ بتا رہا تھا۔ وہ ہمدانی انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ کا کیا ٹائم ہے؟ 11 بجے کا۔ مغزم نے ٹائم دیکھا تو 10:30 ہو رہے تھے۔ چلو پھر، داد بول کر وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ علیزہ اپنا عبایا پہن کے بالکل تیار کھڑی تو عاصم کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی روکنے کی آواز پہ وہ باہر آئی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بہت جلدی نہیں آ گئے تم؟ علیزہ نے عاصم کو گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا، عاصم نے حقیقت بیان کی۔ اچھا چلو جلدی، اور ورنہ وہ دونوں مجھے کچا چبا جائیں گی۔ عاصم نے گاڑی آگے بڑھائی اور منزل کو روانہ ہوئے۔ ابھی مجھے کال کر لینا، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، علیزہ بول کر گاڑی سے اتری اور ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم چڑیلو، علیزہ نے عائشہ اور مریم ارم سے ملتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، مل گئی آپ کو فرصت؟ عائشہ نے پوچھا۔ او تو چڑیلے ناراض ہے؟ علیزہ نے بہت لاڈ سے پوچھا۔ تم تو چپ ہی رہو، کبھی ہوا ہے کہ تم ہماری بات مان لو؟ مریم نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ عجیب ناشکری لڑکیاں ہو، آ بھی گئی ہو پھر بھی ناراض ہو۔ اچھا چھوڑو لڑنا، یہ بتاؤ کہ شاپنگ پہ جانا ہے؟ ارم نے علیزہ سے پوچھا۔ جی ہاں جانا ہے، علیزہ نے جواب دیا۔ شکر اللہ تیرا، مریم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جبکہ ان کی آنکھوں شرارت تھی۔ علیزہ نے مریم کی سر پر چپیٹ لگائی۔ چول کمینی عورتوں کبھی راضی نہ ہونا، علیزہ نے منہ بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلنے لگے تھے کہ علیزہ کو اس کی ماما کی کال آنے لگ گئی۔ اچھا تم لوگ آگے جاؤ، میں ذرا ماما سے بات کر لوں۔ وہ تینوں اوکے کہتی آگے بڑھ گئی اور علیزہ ریسٹورنٹ سے باہر کی جانب۔ السلام علیکم ماما جان۔ وعلیکم السلام، کب تک واپس آؤ گی بچہ؟ ماما جان ابھی شاپنگ کے لیے نکلنے لگے ہیں، میں جلد ہی فری ہو کر عالم کے ساتھ آ جاؤں گی، ٹھیک ہے دھیان رکھنا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ۔ ابھی وہ فون بند کر کے مڑی ہی تھی کہ علیزہ کا دھیان ایک آدمی کی طرف گیا۔ اس نے اپنا بھری سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ علیزہ ذرا غور کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا چاقو تھا جو چادر کی وجہ سے نہیں دکھ رہا تھا۔ جس طرح وہ آدمی جا رہا تھا، علیزہ نے اس سمت دیکھا تو کوئی لڑکا فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس آدمی کی طرف اس کی پیٹھ تھی اور کچھ فاصلے پر ایک آدمی اور اس کے ساتھ 5 گارڈز تھے۔ علیزہ نے اس کو آواز دینا چاہی پر کسی نے نہیں سنی۔ وہ اس لڑکے کی طرف بھاگی کیونکہ وہ آدمی اب نزدیک تھا۔ علیزہ نے بھاگ کر اس لڑکے کو زور سے دھکا دیا۔ مغزم جو میٹنگ سے فری ہو کر واپس روانہ ہو رہا تھا، اس کے بابا کی آنے والی کال سننے کے لیے رک گیا، مگر اچانک لگنے والے دھکے سے سنبھال نہ سکر دوسری طرف گر گیا۔ علیزہ جو مغزم کو دھکا دے چکی تھی پر اس آدمی کے وار کا شکار ہو گئی اور چاقو اس کے ہاتھ چیرتا چلا گیا۔
علیزہ کے منہ سے درد بھری آواز نکلی اور تکلیف کی شدت سے آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ فوراً سنبھالی اور اپنا فون پکڑ لیا جو گر گیا تھا۔ مکظم نے اپنے آپ کو سنبھالا تو دیکھا وہ چاقو لڑکی کے ہاتھ پہ لگ چکا ہے اور وہ اب زمین سے اپنا فون اٹھا کے کان کو لگا رہی تھی جبکہ ہاتھ سے خون پانی کی طرح نکل رہا تھا۔ مکظم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ وہ نقاب اور عبایا میں تھی، لیکن اس کی گھنی آنسوں سے بھری ڈارک براؤن آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ مکظم نے آج سے پہلے اتنی کشش کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ جب تک مکظم ہوش میں آیا تب تک علیزہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر زمین پر پڑی، بریسلٹ پر پڑی، اس نے وہ اٹھا لی اور وہاں بہت سے خون کے نشان بھی تھے جسے دیکھ کر مکظم ہونٹ بھیج گیا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ داد نے ملزم کے قریب آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ آدمی کہاں ہے جس نے یہ حملہ کیا؟ سر اسے ہم نے پکڑ لیا ہے، گارڈ لے گئے ہیں اسے، آپ یہاں سے چلیں، یہ جگہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے۔ ہم چلو۔ مکظم گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کو روانہ ہو گیا۔ علیزہ وہاں سے نکلی تو آگے ہی اسے وہ تینوں مل گئیں۔ لالی کہاں تھی تم یار؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عائشہ کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس کی نظر علیزہ کے ہاتھ پر پڑی۔ ہائے اللہ لالی یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کہاں سے لگا؟ اور کتنا خون نکل رہا ہے تمہارا؟ چلو جلدی ہسپتال۔ وہ تینوں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یار کچھ نہیں ہوا ہے اور کتنی بار پوچھو گے؟ 10 بار آگے پوچھ چکے ہو تم سب۔ آپی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ علی ریحان سی سا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بس ذرا سی چوٹ ہی آئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ علیزہ نے چاروں کو سمجھانا چاہا جو ناممکن ہی تھا۔ میڈم ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کو کتنی چوٹ آئی ہے، اس لیے ہمیں تو آپ نہ ہی بہلائیں، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے ساتھ آج کے بعد ہر جگہ میں جاؤں گا، عاصم نے جیسے حکم سنایا۔ اوکے میرے بھائی چلے جانا، پر ابھی سب اپنی شکلیں تو ٹھیک کرو، قسم سے تم لوگوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ہسپتال میں داخل ہوں، علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا اور سب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ اچھا اب چلو سونے دو مجھے، میں نے کل نکاح کے لیے ڈریس بھی لینے جانا ہے، عاصم کے ساتھ علیزہ نے چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو بیٹا، تم لوگوں کی بہن کمزور نہیں ہے، 4 بہادر بھائیوں کی بہن ہے، کیوں بچہ؟ سردار صاحب نے مسکرا کر کہا اور علیزہ سے پوچھا۔ جی بالکل بابا جان۔ چلو آ جاؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں، اپنی بہن کو سونے دو۔ تب تک آمنہ بیگم نے اپنے بچوں کو بولا اور کھانا لگانے چلی گئی۔ پیچھے وہ سب بھی چلے گئے اور علیزہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فی الحال اس کے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور سامنے اس کی لڑکی کی بریسلٹ پڑی تھی جسے وہ مسلسل اپنی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت علیزہ مکظم کی سوچوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ مرد جس نے آج تک ہزاروں لڑکیوں کو ٹھکرایا تھا، وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ اس لڑکی کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کے اپنی آنکھیں موند لیں اور وہی بوڑھی آنکھیں پھر سے اس کے گرد گھومنے لگیں۔ کون تھی وہ لڑکی؟ آخر اس نے مجھے کیوں بچایا؟ اس کی آنکھیں اف کیا بکواس ہے یہ مکظم، میرا احمد، میر احمد، تم کیوں سوچ رہے ہو اتنا؟ وہ کسی دشمن کی چال بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ وہاں رکی کیوں نہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غرض نہیں تھا تو اس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ اٹھا اور وہ بریسلٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا، وہ گولڈ کا بریسلٹ تھا اور غور کرنے پر دیکھا اس پر بہت چھوٹا مگر بہت خوبصورت اے لکھا ہوا تھا۔ پتہ چل جائے گا کون ہے یہ۔ وہ اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹک کر دوبارہ سگریٹ جلانے لگا جو کہ ناممکن سا کام تھا۔ اس وقت علیزہ عاصم کے ساتھ شاپنگ مال میں موجود تھی اور اپنا ڈریس اور کچھ اور ضرورت کا سامان بھی لے چکی تھی۔ علیزہ کے پاس کوئی بیگ نہیں تھا کیونکہ سب کچھ عاصم نے پکڑا رکھا تھا۔ آپی بس بھی کریں، اور کتنی شاپنگ کرنی ہے؟ بس مریم کے لیے گفٹ لینا ہے، پھر چلتے ہیں۔ نہیں آپی مجھ سے اب یہ بیگ پکڑ کر گھوما نہیں جا رہا۔ نہیں آپی مجھ سے اب یہ بیگ پکڑ کر گھوما نہیں جا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بیگ گاڑی میں رکھ کر آؤ، میں تب تک یہاں سے گفٹ دیکھتی ہوں۔ السلام علیکم، میں ابھی آیا، آپ یہی رہنا، عاصم بول کر چلا گیا جبکہ علیزہ نے گفٹ بھی لے لیا تھا۔ وہ ابھی گفٹ کے کرمڑی ہی تھی کہ کوئی لڑکی بہت زور سے علیزہ سے ٹکرائی اور اپنے بچاؤ کے لیے دروازے کو پکڑ لیا جس کی وجہ سے ہاتھ کا زخم دکھ گیا اور خون نکل کر ہاتھ پہ کی گئی پٹی کو بھگونے لگا۔
ایم سو سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ لڑکی نے بہت شرمندگی سے پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ علیزہ مکھزم آج اپنی امی کی سالگرہ کی خوشی میں ان کے لیے کوئی جیولری لینے آیا تھا۔ 7 گارڈز تھے جو مکھزم کے پیچھے بندوقیں لے آ رہے تھے۔ مکھزم ابھی اندر داخل ہی ہوا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے سے وہی پری پیکر چلتی آ رہی تھی اور اپنے ہاتھ کی پٹی کھولتی آ رہی تھی جو خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ مکمل عبایا نقاب میں ملبوس تھی۔ پٹی کھول کر اس نے ایک سائیڈ میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینکی اور ہاتھ دیکھا جس میں سے خون نہیں رکا رہا تھا۔ علیزہ نے ٹشو دبا کے ہاتھ پر رکھا اور ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ عاصم اس کے قریب آیا۔ آپی یہ کیا ہوا؟ پھر سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ عاصم کافی پریشان ہو گیا تھا اور علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ علیزہ اس کی فکر مندی پر مسکرا دی اور ان سے کچھ فاصلے پر مکھزم نے اس کی مسکرانی آنکھیں دیکھیں اور آج خود کو بے بس ہوتا محسوس کیا۔ وہ ابھی ان ہی آنکھوں میں جکڑا رہتا جب اسے گارڈ نے مخاطب کیا۔ سر یہاں آپ سیف نہیں ہیں، پلیز چلیں۔ گارڈ کی بات سن کر مکھزم نے خواہ مخواہ نظروں سے اسے گھورا اور سرد ترین لہجے میں بولا، میں تمہارا نہیں، تم میرے نوکر ہو اور کون سی جگہ میرے لیے سیف ہے کون سی نہیں ہے میں بہتر جانتا ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا وحشت ناک تھا کہ گارڈز اندر تک کانپ گئے۔ مکھزم نے واپس ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جا چکی تھی۔ مکھزم سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ وہ کل کی طرح آج بھی سگریٹ ہاتھ میں پکڑے علیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون ہے آخر؟ تم کیا ہے؟ تمہاری ان آنکھوں میں میں تو کبھی کسی کی طرف راغب نہیں ہوا، تم کیسے میرے حواسوں پر قابض ہو سکتی ہو؟ ہاں داد پتہ چلا اس لڑکی کے بارے میں؟ نہیں سر، پر ہم پتہ کر لیں گے۔ اور داد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مکھزم کال کاٹ چکا تھا۔ تم جو بھی ہو مکھزم، میر تمہیں ڈھونڈ ہی لے گا، مکھزم نے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے ہوئے کہا اور فون کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل بج رہا تھا۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بولو، شرم کر کمینے انسان، کل دوست کا نکاح ہے اور تم ابھی تک نہیں پہنچے۔ زید بہت غصے سے بولا، کل نکاح ہے آج تو نہیں نا، نکاح تک پہنچ جاؤں گا تمہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کرنے۔ مکھزم نے مزے سے جواب دیا، تو شرم کیوں نہیں کرتا سالے، تیرا بھی وقت آئے گا۔ مکھزم کا جواب سنتے ہی کہ کا بلند ہوا زید تو تپ ہی گیا۔ اچھا چل، کل تک پہنچ جاؤں گا، کہتے ہی فون بند کر دیا بغیر آگے سے جواب سنے۔ زید نے کھور کر موبائل کو دیکھا جیسے اس کی جگہ مکھزم ہو۔ مکھزم اور زید کالج ٹائم کے دوست تھے اور ان کی دوستی مثال قائم کرتی تھی۔ آج مریم اور زید کا نکاح تھا جو کہ بہت دھوم دھام سے رکھا گیا تھا۔ نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہیں مریم کے کمرے میں مریم کو بیوٹیشن تیار کر رہی تھی اور وہیں علیزہ اور عائشہ بھی تیار ہو رہی تھیں۔ مریم نے وائٹ شرٹ کے ساتھ شرار زیب تن کر رکھا تھا۔ مریم کے سر پر وائٹ ہی دوپٹہ سیٹ کر کے نارمل میک اپ اور ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عائشہ نے بلو کلر کی شارٹ فراک ساتھ بلو کیپری پہنے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ علیزہ اپنے زخم کی وجہ سے ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ لڑکے والوں کے آنے کا شور اٹھا تو مریم کا ایک دم دل دھڑک اٹھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کے لیے مولوی، مریم کے بابا بھائی اور ساتھ کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ سب گواہوں کے درمیان مریم اویس سے مریم زید بن گئی۔ ہر طرف نکاح کی مبارکباد کا شور تھا۔ نکاح مبارک ہو میری جان، علیزہ نے مریم کے گلے لگ کر مبارکباد دی۔ خیر مبارک، اب تیار ہو بھی جاؤ یار۔ ہاں بس ہونے لگی ہوں۔ آپی مریم کی ماما بول رہی ہیں انہیں لے آئیں۔ ارم اور عائشہ تم لوگ اسے لے کر چلو، میں بس 10 منٹ میں آئی۔ علیزہ نے عائشہ اور ارم سے بولا۔ اوکے جلدی دیر نہ کرنا۔ مریم نے علیزہ سے بولا۔ ہاں بابا ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ میں بس ابھی آئی۔ انہیں باہر بھیج کر وہ خود تیار ہونے لگی۔ مبارک ہو جگر، مکھزم نے زید کے گلے لگتے ہوئے مبارکباد دی۔ خیر مبارک آپ، زید نے مکھزم کو ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا دیا۔ اب 21 توپوں کی سلامی بھی تو پیش کرنی تھی۔ مکھزم نے زید کو چھوڑا۔ اچھا چھوڑو، انکل آنٹی کیوں نہیں آئے؟ وہ حویلی چلے گئے ہیں، اس لیے انہیں سکے تم فکر نہ کرو، تم سے ملنے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں مریم کو باہر لایا گیا تھا۔ مریم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عائشہ اور ارم کے ساتھ زید کی طرف آ رہی تھی۔ زید نے فوراً اٹھ کر ہاتھ آگے بڑھایا اور مریم نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر ہر طرف تالیوں کی آواز گونجی۔ سب باری باری آ کر دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں بھی۔ مکھزم اسٹیج پر آیا اور مریم کو مبارکباد دی۔ بھابی آج سے یہ مصیبت آپ کی ہوئی۔
اب اسے آپ سنبھالو۔ مکزم نے شرارت سے مریم سے کہا جو اس کی بات سن کر مسکرا دی اور زید نے گھور کے مکزم کو دیکھا۔ ابھی زید نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مکزم بول پڑا، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، میرا بھی ٹائم آئے گا، تو کیوں محنت کر رہا ہے بار بار بول کے۔ مکزم کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ جب مکزم کی نظر سامنے گیٹ سے آتی علیزہ پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ علیزہ تک آتی بلیک لانگ میکسی، اوپر لانگ ہی بنی جیکٹ، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پر ڈالے، لمبے کمر تک آتے سلکی بال تھوڑے آگے کو کیے، ساتھ بلیک کی نارمل جیولری پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تو علیزہ کنفیوز سی ہو گئی۔ وہ جلدی قدم اٹھاتی اسٹیج تک آئی۔ السلام علیکم۔ علیزہ کی میٹھی اور خوبصورت آواز سے مکزم ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ علیزہ کو پہچان چکا تھا کہ وہ کیسے بھول سکتا ہے یہ آنکھیں جنہوں نے 3 دن سے اس کی نیندیں اڑائی ہوئی